کائنات میں اللہ کے رسول کے بعد اگر کوئی ذات افضل ہے سب سے زیادہ تو وہ ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ امام علی سے افضل بعد رسول اللہ کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں افضل ہیں، فلاں افضل ہیں اور فلاں افضل ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک واقعہ ملا احمد نراقی نے اپنی کتاب الخزائن صفحہ نمبر 109 پر نقل کیا ہے، اور یہی واقعہ علامہ مجلسی نے بہار الانوار جلد نمبر 47 صفحہ نمبر 400 پر نقل کیا ہے، اور یہی واقعہ احتجاج تبری میں جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 150 پر بھی نقل ہوا ہے۔ علامہ مجلسی بہار الانوار میں جلد نمبر 47 میں لکھتے ہیں، اور ملا احمد نراقی نے بھی نقل کیا ہے کہ حضرت ابو حنیفہ مسجد کوفہ میں درس دے رہے تھے۔ مسجد کوفہ کے باہر سے امام جعفر صادق کے ایک شاگرد جن کا نام فضیل لکھا ہوا ہے وہ ان کا گزر ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو حنیفہ اپنے شاگردوں کو درس دے رہے ہیں۔ وہ مسجد کوفہ میں داخل ہوئے اور جا کر بیٹھ گئے اور سوال کیا، کہا کہ اے سربراہ مذہب، میرا آپ سے ایک سوال ہے، وہ یہ کہ میرا ایک بھائی ہے تو میرا بھائی، لیکن وہ مذہب شیعت کا پیروکار ہے، وہ شیعہ ہے۔ آپ مجھے کچھ دلائل ایسے بتائیں کہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر حضرت علی سے افضل ہیں، تاکہ وہ دلائل میں اپنے بھائی کے سامنے پیش کروں اور اپنے بھائی کو مذہب تسنن کا قائل کر سکوں۔ تو حضرت ابو حنیفہ نے کہا کہ تم اپنے بھائی سے یہ کہو کہ وہ کیوں کر حضرت علی کو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے افضل جانتے ہیں، جبکہ رسول اللہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے اور حضرت علی کو جنگ میں بھیج دیا کرتے تھے۔ اس لیے کہ اس سے بات ثابت ہو گئی کہ رسول اللہ کو حضرت عمر اور حضرت ابو بکر سے بہت زیادہ محبت تھی، ان کی جان کے حفاظت کے لیے انہیں اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے اور حضرت علی کو جنگ پر روانہ کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جناب فضیل نے کہا کہ یہی دلیل میں نے بھی اپنے بھائی کے سامنے پیش کی تھی، لیکن میرے بھائی نے سورہ نساء کی آیت نمبر 95 سے میری یہ دلیل رد کر دی۔ میرے بھائی نے سورہ نساء کی آیت نمبر 95 پڑھی اور کہا کہ اللہ سورہ نساء میں آیت نمبر 95 میں ارشاد فرماتا ہے وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ مجاہدین کو قائدین پر یعنی بیٹھنے والوں پر فضیلت دیتا ہے۔ تو قرآن کی اس آیت سے ثابت ہوا کہ حضرت علی ان بیٹھنے والوں سے یعنی جنگ کرنے والا بیٹھے رہنے والوں سے افضل ہے۔ حضرت ابو حنیفہ خاموش۔ ایک مرتبہ حضرت ابو حنیفہ نے کہا کہ تم اپنے بھائی سے اچھا یہ کہنا کہ تم کیوں کر حضرت علی کو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے افضل جانتے ہو، جبکہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رسول اللہ کے دائیں اور بائیں دفن ہیں اور حضرت علی یہاں نجف میں کوسوں میلوں دور دفن ہیں۔ ایک مرتبہ جناب فضیل نے کہا کہ جی اے سربراہ مذہب، یہی بات میں نے بھی یہی دلیل اپنے بھائی کے سامنے پیش کی تھی، لیکن میرے بھائی نے قرآن کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 پڑھی لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، کہ رسول کی بغیر اجازت کے ان کے گھر میں داخل نہ ہونا، اور میرے بھائی نے کہا یہ بات حقیقت ہے اور سب اس بات کو مانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کو، جبکہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا، اور کہ جناب فضیل نے کہا کہ میرے بھائی نے کہا اس بات کو سب مانتے ہیں کہ رسول اللہ کی جو قبر ہے ان کے شخصی گھر میں ہے، اور نہ تو رسول اللہ نے اجازت دی تھی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو دفن ہونے کی، نہ ان کے وارثین نے اجازت دی تھی۔ تو اب تو اس بات سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر غاسب زمین میں دفن ہے۔ نہ کہنے کے بعد جناب ابو حنیفہ نے کہا کہ نہیں، تم اپنے بھائی سے یہ کہنا کہ جناب حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کو وہ گھر رسول اللہ نے مہر کے طور پر عطا کیا تھا۔ ایک مرتبہ اتنا کہنا تھا۔ جناب فضیل نے کہا اے سربراہ مذہب، میں نے بھی اپنے بھائی سے یہی بات کہی تھی، لیکن میرے بھائی نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 پڑھی یا ایھا النبی ان احللنا لک ازواجک التی آتیت اجورہن، کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کی
ازواج کو آپ پر حلال کیا جن کا آپ مہر ادا کر چکے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب فضیل کہتے ہیں میرے بھائی نے اس آیت کو پڑھا اور بتایا کہ دیکھو رسول اللہ نے تو اپنی زندگی میں ہی انہیں مہر دے دیا تھا، تبھی تو اللہ نے ان کے ازواج کو ان پر حلال کیا۔ اور قرآن کی آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 ہے۔ حضرت ابو حنیفہ خاموش، اب کیا کہیں؟ ایک مرتبہ کہنے لگے اچھا سنو، تو اپنے بھائی سے یہ کہنا کہ وہ گھر رسول اللہ کی، چونکہ جو ازواج رسول ہیں جناب عائشہ اور جناب حفصہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کی بیٹیاں ہیں، ارث کے طور پر یعنی وراثت میں رسول اللہ کی وفات کے بعد وہ گھر ان دونوں نے لیا اور اپنے والدین کو دے دیا، بخش دیا۔ اتنا کہنا تھا۔ جناب فضیل کہتے ہیں اے سربراہ مذہب میں نے بھی یہی دلیل دی تھی، لیکن ایک مرتبہ میرے بھائی نے کہا کہ تم لوگ تو اس بات کے قائل ہو کہ نبی نہ تو نبی کے مال کو کوئی وارث ہوتا ہے نہ نبی کسی کو وارث بناتا ہے، بلکہ وہ تو صدقہ ہوتے، تم لوگ اس بات کے قائل ہو، اس لیے کہ جب شہزادی دربار میں اپنا حق مانگنے کے لیے آئی تھی تو حضرت ابو بکر نے یہی تو حدیث سنائی تھی کہ نہ نبی کسی کا وارث ہوتا ہے نہ نبی کسی کو وارث بناتا ہے۔ ایک مرتبہ جناب فضیل کہتے ہیں کہ میرے بھائی نے کہا کہ اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ حضرت عائشہ نے اور حضرت حفصہ نے وہ گھر ارث کے طور پر یعنی وراثت میں لیا تھا، تو اس وقت رسول اللہ کی جب رسول اللہ کی وفات ہوئی تو 9 ازواج تھیں، اگر وہ گھر 9 ازواج میں 8واں حصہ تقسیم کیا جائے دیا جائے تو 2 یا 3 بالش زمین آئے گی، نہ کہ ایک شخص کی طول کے برابر زمین آئے گی۔ جیسے یہ دلیل جناب فضیل نے دی، یہ بات کہی، ایک مرتبہ حضرت ابو حنیفہ غصے میں آنے کے بعد کہا کہ اس شخص کو مسجد سے باہر نکالو۔ اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں نہ اس کو کوئی بھائی ہے بلکہ یہ شخص رافضی، یہ شخص خود رافضی ہے، یہ ہمارے مذہب پر نہیں ہے۔